ایک اور بات جو غلط العام مشہور ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے جس کو ہمارے حنفی بھائی پیش کرتے ہیں، جس کے حوالے سے مجھ سے اسپیشل سوال ہوا۔ اختلافی مسائل کے اندر پڑھنے کی بات نہیں ہے، لیکن بات سمجھنی چاہیے۔ موطا امام مالک، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں مختلف حدیثیں ہیں، جو سب سے اوتھینٹک ان کی حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں موطا امام مالک کے اندر یزید بن رومان نے یہ روایت پیش کی ہے کہ حضرت عمر کے دور کے اندر 23 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو یزید بن رومان ہے، انہوں نے حضرت عمر کا دور پایا ہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں پڑھی جاتی تھی، کون پڑھاتا تھا، کون پڑھتا تھا، کس علاقے میں پڑھی جاتی تھی۔ ایک تو سند میں انقطاع ہے، روایت ضعیف ہے، بالفرض اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اسی موطا امام مالک کے اندر سعید بن یزید والی حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ اور امی عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی رات دیجیے، لیکن مسنون اگر کسی نے عدد پانا ہے وہ 11 رکعت ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر کا صحیح سند سے اسی موطا امام مالک میں، جس کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ 23 رکعت پڑھی گئی، کسی بھی صحابی کے دور میں کوئی عمل ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحابی نے کیا، حضرت عمر کے دور میں پڑھی گئی۔ اول بات حدیث بھی ضعیف ہے، اثر بھی منقطع ہے، لیکن بالفرض صحیح مانا جائے کس نے پڑھی، کس مسجد میں ہوئی۔ یہ آپ نے حضرت علامہ صاحب کا کلپ ملاحظہ کیا ہے، حضرت علامہ نے بڑی اچھی تمہید باندھی ہے، اور میٹھی تمہید باندھنے کے بعد کہتے ہیں احناف کی مضبوط ترین حدیث جو ہے، مضبوط ترین روایت جو ہے وہ موطا امام مالک میں ہے، اور وہ حدیث ہی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں یزید بن رومان ہے، انہوں نے حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ جب حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا، سند میں انقطاع ہے، انقطاع کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا احناف کی مضبوط ترین حدیث ضعیف ہو گئی تو احناف کے پاس کیا رہا؟ صرف احناف کا مسلک نہیں ہے 20 رکعت کا، شوافی کا، مالک کا، حنابلہ کا، جمہور صحابہ کا، جمہور فقہاء کا، جمہور محدثین کا، اور تواتر سے، عملی تواتر سے چلا آ رہا ہے مسلک، تو یہ سارا کچھ ضعیف ہو گیا۔ صرف مضبوط ترین حدیث جو تھی، دیکھیں حضرت سب سے پہلے تو آپ نے کہا یہ مضبوط ترین حدیث ہے، یہ مضبوط ترین احناف اس کو پیش کرتے ہی نہیں، مرفوع حدیثیں آپ نے چھوڑ دی، موقوف حدیث کا آپ نے تذکرہ کیا۔ نمبر 1 آپ نے یہ خیانت کی ہے۔ نمبر 2 آپ نے جو روایت نقل کی، یہی روایت، اسی پر پہلے بات کر لیتے ہیں، آپ نے جو وجہ ضعف بیان کی ہے، شاید آپ نے اصول حدیث نہیں پڑھا، اور اگر آپ نے اصول حدیث پڑھا ہے تو پھر آپ نے جان بوجھ کے یہاں اصول حدیث چھپا دیا۔ اب آپ نے نقل کیا بھئی سند میں انقطاع ہے، اور جبکہ اصول محدثین نے اس اصول واضح طور پہ لکھا ہے کہ جس سند میں اگر ایک طریق میں انقطاع ہو، دوسری سند میں اگر اتصال ہو دوسرے طریق میں، تو وہ جو پہلی سند، پہلی طریق میں جو انقطاع ہوگا وہ انقطاع کا الزام رفع ہو جاتا ہے اور حدیث بالیقین صحیح ہو جاتی ہے۔ یعنی سند میں انقطاع ہونا ایک طریق میں، دوسرے یا تیسری روایت میں اگر انقطاع نہیں اتصال آ جائے تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، ضعیف نہیں ہوتی۔ یہ شوافی کا بھی یہ مذہب ہے، تمام کا یہ مذہب ہے۔ ہمارا احناف کا تو اصول ہے، خیر القرون میں اگر کوئی سند میں انقطاع پایا جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، حدیث صحیح ہوتی ہے، خیر القرون کا زمانہ جو ہے۔ بہرحال شوافی کا مذہب، آپ شوافی کے مذہب کو زیادہ فالو کرتے ہیں چند مسائل میں، تو آپ انہی کا مذہب لے لیتے، ان کا اصول حدیث لے لیتے، لیکن آپ نے اس کو پس پش ڈال دیا صرف احناف کی روایت کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے، اور اس کو بھی آپ نے پیش ایسے کیا جیسے بہت مضبوط ترین روایت احناف پیش کرتے ہیں، مرفوع حدیث آپ نے پس پش ڈال دی۔ اچھا آگے چلیں، نمبر 2 اب میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ سند میں دوسری طریق میں اگر اتصال آ جائے، اب اس کا اتصال کہاں ہے؟ آپ دیکھیں حوالہ مسند ابن الجعد، اس کا حوالہ نوٹ کر لیں، دوسری سند میں مکمل طریق موجود ہے، روایت بھی صحیح ساری شریح ہے، راوی بھی بخاری مسلم کے ساری راوی ہیں، آپ اس کو پر کیسے ذوق کا حکم لگا سکتے ہیں۔ نمبر 2 بہقی آپ اٹھا لیں، دونوں میں دونوں طریق سے، الگ الگ طریق سے اتصال کے ساتھ سند موجود ہے، حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، لہٰذا آپ کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا آپ نے پھر ساتھ یہ جملہ، دوسرا جملہ ساتھ آپ نے کہا کہ بھائی یہ اسی متصل سند ہے جی، ہماری روایت ہے جی، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم دیا تمیم داری رضی اللہ عنہ وغیرہ کو کہ آپ جو ہے نا 11 رکعتیں پڑھائیں، تو ہماری وہیں پر دلیل موجود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ محترم، جو روایت آپ نے پیش کی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، چند 2 جواب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ نمبر 1، اس میں رمضان کا تذکرہ آپ مجھے دکھا دیں، رمضان کا ذکر ہی نہیں ہے،
ہماری روایت میں رمضان کا ذکر ہے، آپ رمضان کا ذکر دکھا دیں یا تراویح کا ذکر، کسی ایک کا ذکر دکھا دیں، نہ تراویح کا اس میں تذکرہ ہے نہ رمضان کا تذکرہ ہے جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ کی سند اس روایت میں پہلا راوی ہے مالک جو راوی ہے روایت کر رہا ہے، یہ مالک اس کا اپنا عمل 20 رکعت کا تھا، 8 کا نہیں تھا۔ یہ 8 رکعت روایت کا انکار کرتا تھا اور 20 رکعت والی روایت پر یہ عمل کرتا تھا۔ راوی کا اپنا عمل روایت کے خلاف ہے، اصول حدیث اب کدھر گیا؟ اب آپ کو اصول حدیث کیوں نہیں یاد آ رہا؟ بہرحال اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ آپ نے ایک ضعیف ترین، میں تو امید یہ کرتا تھا علامہ صاحب معتدل ہے، میں نے پہلے کہا تھا، لیکن اس موقع پہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت آپ سے گزارش ہے ایسا نہ کریں۔ اور آج جو ابھی میں انجینئر مرزا پر بات کریں گے تعداد تراویح پہ، حکم تراویح پہ، آپ حضرات اس بات کو نوٹ کریں خدا را، آج انجینئر یا اس قسم کے جو فتنہ تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات نے، غیر مقلدین حضرات نے جو تقلید کا دائرہ چھوڑا ہے، علماء سے ائمہ سے اعتماد کو چھوڑا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج نئے انجینئر فتنہ نکل رہا ہے۔ ہمارے لیے تو درد سرد ہے ہی ہے یہ، آپ کے لیے زیادہ درد سر ثابت ہو رہا ہے انجینئر۔ تو یہ فتنے اسی لیے نکل رہے ہیں، آپ اپنے مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں، صحیح احادیث کو، اجماع سے جو بات نقل ہے، آپ ان تمام کا انکار کرتے آ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے عمل کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا 2 اختلاف ہیں، نمبر 1 حکم تراویح میں، نمبر 2 تعداد تراویح میں۔ اب جو پہلا تھا تعداد تراویح، اس میں چند روایتیں جو احناف کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر دوسرے مسئلہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2۔ یہاں سے میں آپ کی خدمت میں روایت تلاوت کروں گا، احناف کی مرفوع ترین جو روایت ہے۔ اچھا اس میں دیکھیں آپ، سب سے پہلے یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 تراویح اور وتر پڑھایا کرتے تھے، 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کر رہے ہیں اس روایت کو، یہ مرفوع حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی مرفوع روایت موجود ہے 20 رکعت تراویح کی۔ بے شمار دلائل ہیں اس پہ، مرفوع میں 2 دلیلیں، موقوف میں بے شمار دلائل ہیں، لیکن یہاں کلپ کو ہم نے مختصر بھی رکھنا ہے، آگے بھی بات ہم نے چلانی ہے، اس لیے بہرحال حضرت سے دوبارہ گزارش ہے کہ حضرت اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں، خواہ مسلک کو پروموٹ نہ کریں، اور جو تواتر سے معنی چلا آ رہا ہے آپ اس پر جو ہے نا پانی نہ پھیریں۔ دوسری بات دیکھیں، روایت میں 20 رکعت کا تذکرہ بھی آ گیا، آپ کے بقول جو ضعیف حدیث آپ نے پیش کی ہے 11 رکعت کا ذکر بھی آ گیا، 8 رکعت کا ذکر بھی آ گیا، تینوں روایتیں آ گئی۔ احناف کا مذہب دیکھیں الحمدللہ ہر لحاظ سے قوی ہی اقوی ہے۔ جب آپ 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، 8 پر بھی عمل ہوگا، 8 آٹومیٹک شامل ہو گئی، 11 بھی بیچ میں شامل ہو گئی، اور 20 تو ہے ہی ہے۔ احناف کے طرز پہ جب عمل کریں گے تو آپ تینوں حدیثوں پر عمل ہوگا، جبکہ آپ 8 رکعت پر عمل کریں گے، باقی روایتوں کا پھر کیا بنے گا؟ 20 رکعت کی روایتوں کا کیا بنے گا؟ ایک جواب مختصر سا اور دیتا چلوں، اگر مصنف ابن شیبہ والی روایت پہ آپ اعتراض کریں گے کہ بھئی یہ 20 رکعت والی روایت بھی ضعیف ہے، جی ہم نہیں مانتے، مرفوع حدیث ہے اگرچہ لیکن ضعیف ہے، بھئی بات یہ ہے، یہ پھر اصول حدیث ذہن میں رکھیں، یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اس پر امت کا اجماع تواتر سے، خیر القرون سے چلا آ رہا ہے۔ جس عمل کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، اس روایت پر کسی قسم کی جرح نہیں کی جاتی، اور اگر اس پر جرح کی بھی جائے تو اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اصول حدیث ہے، حوالہ نوٹ کر لیں، تدریب الراوی اور دیگر کتب میں یہ حوالہ نقل ہے، یہ بات نقل ہے، یہ اصول حدیث لکھی گئی ہے کہ بھئی جس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے اس پر جرح نہیں کی جاتی، اور اس جرح کا کسی قسم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو احناف کا 20 رکعت والا عمل ہے، یہ چاروں مذاہب کا، اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، آپ امت سے پھر کٹے ہوئے ہیں۔ اور رفع الیدین کے مسئلے میں آپ مدینہ کو پیش کرتے ہیں، مکہ کو پیش کرتے ہیں، تو یہ جو 20 رکعت تراویح کا معاملہ، اس پہ مکہ مدینہ کدھر چلا جاتا ہے؟ اس پر امت کوفہ بصرہ کدھر چلا جاتا ہے؟ اس پر پورا امت کا اجماع کدھر چلا جاتا ہے؟ صحابہ کا اجماع کہاں چلا جاتا ہے؟ فقہ محدثین کا اجماع کہاں چلا جاتا ہے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔